السلام علیکم، میں آصف الرحمان علوی واپس آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب جو بھٹو کے دور سے شروع ہوا آج تک چل رہا ہے، اس کی چند چیدہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پوسٹ مین کا بتایا جو پوسٹ ماسٹر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو جب کچھ نہیں تھا، ایک عام تھا، تھوڑا بہت اثر رسوخ رکھتا تھا، کچھ کاؤنٹر میٹنگ کرنا چاہتا تھا، کچھ جلسہ کرنا چاہتا تھا، کچھ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں ڈی سی کی اجازت بہت اہم ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ڈی سی ہوا کرتے تھے منظر اکبر۔ کئی دفعہ ان کا اختلاف ہوا ان سے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ یہ دوسرا وہ شخص تھا جو بھٹو کے عتاب میں آیا۔ جب بھٹو وزیر اعظم بنا، منظر اکبر کہاں گیا؟ پہلے تو بہت ذلیل ہوا، خوار ہوا، اس کے بعد کہاں گیا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر مافیا کا کیا معنی ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی طاقت نہیں تھی کسی کے گھر والوں میں، یا وہ تھانے جائیں یا کسی کے پاس جا کے اپیل کریں، شور مچائیں، کہ وہ جانتے تھے کہ وہ بھی غائب ہو جائیں گے، ان کے گھر کے بچے جو ہیں وہ بھی رسوا ہو جائیں گے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے پیدے ہیں، مورے جن کا میں بتا رہا ہوں۔ جیسے ایوب کے زمانے میں ایک ریسورٹ تھا، آج بھی ہے، کلری لیک، اس میں بڑے خوبصورت کاٹیجز بنائے گئے تھے پاشا نے، وہ ایڈمنسٹریٹر تھا وہاں کا۔ بھٹو صاحب نے 2-4 دفعہ ان کاٹیجز کو استعمال کرنے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، پاشا کو ذرا انڈر پریشر لانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا، کیونکہ اس وقت رول آف لا تھا بھٹو سے پہلے۔ پتہ نہیں چلا کون سی جھاڑیوں میں، کس مچھلی کے پیٹ میں پاشا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مورے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر بھٹو صاحب نے کیسے لوگوں کو نوازا، کس طریقے سے لوگوں کو استعمال کیا۔ ہاں، ایک بات بتاتا چلوں کہ بھٹو صاحب کا ایک نوکر ہوتا تھا، پرانا، بہت پرانا۔ اگر آپ پرانی تصویریں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ایک آپ کو بندہ کھڑا ہوا ملے گا، اس میں ہر تصویر میں وائٹ کپڑوں میں، شلوار قمیض بھی نہیں، وائٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، جو موزودنگ پہنتا تھا، وائٹ کوٹ اور وہ پینٹ، ویسے آپ کو ایک وائٹ کپڑوں ملے گا۔ وہ یوں سمجھ لیجیے آپ، اس کی اتنی دہشت تھی، نورا، اس کی اتنی دہشت تھی کہ وہ ایکٹ کرتا تھا ایز اے وائس پریزیڈنٹ، وائس پرائم منسٹر۔ مجال تھی کسی کی، کوئی، میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتاتا چلوں، کوئی دوا یا کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی جو نہیں ملتی تھی وہاں پہ، وہ کسی جگہ دکان کے پاس کسی بس جا کے معلومات کرتا تھا، تو بڑے اتھینٹک طریقے سے کہتا تھا، آپ بتا دو کہاں سے ملے گی، کدھر سے ملے گی، یہ چارٹر پلین جا کے لے آئے گا۔ یہ چارٹر پلین والا دور اس وقت سے ہے، اور ہونا مطلب کیوں نہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ سینئر تجزیہ کار جو آج بہت زور دے کے کہتے ہیں کہ بھٹو کرپٹ نہیں تھا، نہیں کرپٹ نہیں تھا، صرف اس کے جوتے وہاں سے پالش ہو کے آتے تھے فرانس سے، کپڑے استری ہو کے آتے تھے، اس کا پانی اس وقت وہاں سے آتا تھا، پر وہ کرپٹ نہیں تھا۔ اور بالکل بھی کرپٹ نہیں تھا بھٹو۔ اور اس نے کیا کیا کہ گلزار نامی شخص جو نصرت بھٹو کا بہنوئی تھا، اس کو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ لگا دیا۔ کین یو امیجن، جس کا فائنانس سے کوئی تعلق نہیں ہو، صرف ہمزلف ہو، اور نیشنل بینک کے ساتھ اس نے کیا کیا، ایک لمبی کہانی ہے، بہت لمبی کہانی، دل روتا ہے بتاتے ہوئے کہ کس طرح سے کھایا گیا، نوچا گیا۔ یہ تو تھے
گلزار صاحب نصرت بھٹو کے بہنوئی. اب ان کے بہنوئی کی بات سن لیجئے. منور کے شوہر ہاں نسیم الاسلام صاحب، یہ وہی صاحب ہیں کہ جن کا بیٹا طارق الاسلام ہائی جیک میں مرتضیٰ کے ساتھ ملوث تھا، اس کے والد. پی این ایس سی کے چیئرمین لگا دیا گیا ان کو، اور پورٹ اینڈ شپنگ کا سربراہ ان کو لگا دیا گیا. جہازوں کے ڈوبنے نواز شریف کے دور میں ریکارڈ جلتے تھے، ان کے دور میں جہاز ڈوبتے، بھرے ہوئے جہاز ڈوبتے نہیں تھے، بیچ دیے بھرے بیچ سمندر میں. بڑا مشہور قصہ ہے. کوئی انکوائری نہیں ہوئی. کارگو سے بھرا ہوا جہاز غائب ہو گیا، بعد میں بتایا گیا ڈوب گیا. انشورنس سے بھی پیسہ لے لیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. یہ اس قسم کے واقعات بہت تھے. یہ صاحب جو تھے ان کے بہنوئی طارق الاسلام کے والد نسیم الاسلام کچھ بھی نہیں تھے، صرف یہ تھے کہ ان کی ہمزل تھے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آخر میں ایک ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک بات بتاؤں گا تو آپ لوگ ساری رات سو نہیں سکیں گے، لیکن بتانے سے پہلے میں اور کچھ بتاتا چلوں. کل میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی، پریس ٹاک سنی اختر بینگل صاحب کی. بڑا دکھ ہوا مجھے کو. جو لہجہ انہوں نے استعمال کیا، جو زبان انہوں نے استعمال کی، جو انہوں نے ملک کے بارے میں بات کی، بھول گئے کہ ان کے والد عطا اللہ منگل کے ساتھ بھٹو صاحب نے کیا کیا. تجزیہ کار، دانشور، لفافے سب بھولے ہوئے. کوئی نہیں بتاتا کہ بھٹو صاحب کی مجال نہیں تھی کہ بلوچستان چلے جائیں اگر سردار دودھ نہیں ہوتا. وہ ذمہ داری لیتا تھا ان کی سیکیورٹی کی. وہ ان کو کہتا تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ آئیے، میں سنبھالوں گا. جتنا ظلم بھٹو کے دور میں ہوا بلوچستان میں، دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں، بلوچستان کے اپنے سرداروں نے بھی کم کسر نہیں چھوڑی اپنی عوام کے ساتھ. خود سوچیں سردار، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، ان میں سے بہت سارے میرے دوست ہیں، کچھ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں. ان میں ایک سردار جو تھے آج اس دنیا میں نہیں ہے، سلیم بگٹی صاحب، میرے بچپن کے دوست تھے، میرے پڑوسی تھے کراچی میں. ہم ساتھ گھومتے تھے، پھرتے تھے. ان کی خاطر سزا بھی کاٹی اس کیس میں جس میں میں تھا ہی نہیں، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر تھی. لیکن کیونکہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ابھی وہ بتاتا ہوں آپ کو مرد میں اور ایک جعلی طاقتور انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں کراچی میں بار بار کھلے ہوتے تھے، انٹرکانٹ ہوتا تھا، اس میں نسرین روم ہوتا تھا. پھر آپ کے کراچی میں بہت سارے بار ہوتے تھے، میٹروپول ہوٹل میں سمار ہوتا تھا، ڈسکوتیک ہوتا تھا، ایکسلسر نائٹ کلب ہوتا تھا، تاج محل ہوتا تھا، اور بہت سارے تھے. بہت ساروں کے نام مجھے یاد نہیں. ہم اکثر سمار میں جایا کرتے تھے شام کو. ماں یہ آصف علی زرداری کو بھی بہت جانے کا شوق تھا. وہ بات کا قصہ ہے جو میں ان کے ساتھ ہوا. بہت سارے تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ بہت بہادر آدمی تھا، بتاؤں گا. لیکن ابھی جو میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں نا، یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. ایک دن سمار میں مرتضیٰ بھٹو کا جھگڑا ہو جاتا ہے. کس کا؟ مرتضیٰ بھٹو جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا ہے. کس سے؟ سلیم بگٹی سے. سلیم بگٹی ایک دلیر سرفراں انسان تھا. نہ وہ گالی دیتا تھا نہ گالی لیتا تھا. وہ اپنی عیشی میں لگا رہتا تھا. وہ کہتا تھا ڈونٹ پرووک می، آئی وونٹ پرووک یو. لیکن کیونکہ پرائم منسٹر کا بیٹا تھا تو بہرحال بدماشی تھی اس کی.
باہر باؤنسر کھڑے ہوتے تھے، ان میں سے ایک باؤنسر تھا امان ٹمپال، پارسی. وہ ہم سب کی عزت کرتا تھا کیونکہ جھگڑے والے لوگ ہی نہیں تھے. اس دن اللہ کی رحمت سے میں وہاں نہیں تھا. جھگڑا ہو گیا، سلیم بگٹی نے مرتضیٰ کو بہت مارا. صرف مارا ہی نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ادھر سے بھی انسان ہونا ضروری ہے. اس کو مارا. مجھے یاد ہے سلیم بگٹی کے پاس اس وقت یلو کلر کی مارک 2 ہوا کرتی تھی. مارک 2 بہت بڑی گاڑی تھی، مہنگی گاڑی تھی، اچھی گاڑی تھی. اس کے بونٹ پہ اس کو باندھا، ڈیفنس کے تھانے لایا، میٹروپول ہوٹل سے شارف فیصل سے پوری کراس کر کے ڈیفنس کالا پل سے اتر کے ڈیفنس کے تھانے لا کے وہاں اس کو پھینکا اور بولا یہ تمہارے وزیر اعظم کا بیٹا ہے، اس کو سنبھال لو. اتنی بات ہو گئی. اس میں کہیں نہیں ہوں، میں تھا ہی نہیں اس دن. لیکن ہماری تہذیب میں ہمارے خاندان اور ہمارے گٹھی میں بٹھایا گیا ہے کہ بڑوں کے آگے ادب سے بیٹھو. وہ غلط ہے تو بھی صحیح ہے اور صحیح تو ہے ہی صحیح. یہ بات ختم ہو گئی. میں گھر پہ تھا، ایک گلی چھوڑ کے ان کا گھر تھا کراچی میں. کوئی دوسرے دن 9 بجے رات کو بگٹی صاحب کا نوکر، کون سے بگٹی صاحب؟ بڑے بگٹی صاحب، اکبر بگٹی صاحب. کیا آدمی تھا، کیا بات تھی ان کی. جس عمر میں ان کا انتقال ہوا، شہید کیے گئے، اس قبر میں کمر ان کی سیدھی تھی. مین آف پرنسپل تھا. تو نوکر نے آ کے مجھ سے کہا آ جاؤ، آپ کی خیر نہیں ہے، ابھی صاحب نے بلایا آپ کو. چلا گیا، میں جا کے سلام کیا. جب تو وہ کہیں گے نہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے. میں سلام کر وعلیکم السلام تو نہیں کہا، 2 4 سنائی کھری. بولا بدماش بن کے ہو تم لوگ، ہونڈا گردی کرتے ہو. اب مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. کہ بکواس مت کرو. سلیم بگٹی بھی کھڑا ہوتا سر جھکا کے، تم لوگوں کو اس لیے بڑا کیا ہے کہ تم لوگ بدماشیاں کرو، شہر میں ہونڈا گردی کرو. میں پتہ نہیں، سمجھ بھی نہیں، میں غلطی ہو گئی، کچھ نہیں، بکواس کرتے ہو، غلطی ہو گئی. اتنے میں فون بجا. اس زمانے ڈیجیٹل فون نہیں ہوتے تھے، وہ گول گھمانے والے ہوتے تھے. ان کے ADC نے فون اٹھایا، اس وجہ جتنا ہی ہولڈ کرو کہ بھٹو صاحب لائن پر ہیں. ایک اور کمال تھا سلیم بگٹی کا، آپریٹر سے بات نہیں کرتے تھے، ADC سے بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ آؤ اور پھر بات کرو. دوسری طرف بھٹو صاحب تھے، ادھر بگٹی صاحب تھے، اور ہم سر جھکائے کھڑے تھے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے. کچھ پتہ بھی نہیں تھا مجھ کو. تو میں آپ کو اس طرف کی بات تو نہیں سن سکتا تھا، اس طرف کی بات سن سکتا تھا. اس لیے آپ اس کو 2 کر لیجئے. بھٹو صاحب نے بگٹی صاحب نے فون اٹھایا، السلام علیکم، کیا؟ بولا خیریت ہے. ہاں بابا خیریت ہے. ہاں ٹھیک ہے، بولو کیا بات ہے. وہ بھٹو صاحب نے کچھ کہا ہوگا کہ یہ کر دیا تمہارے بچے نے، فلاں کر دیا، ڈھمک. بھٹو صاحب، بگٹی صاحب کا 2 جملے، مرد چھوڑو، بچوں کا جھگڑا، اس کو بچے میں رکھ دو. جب تمہارا جھگڑا کرنے کو دل چاہے تو جھگڑا کرنا، عفو بند. اب میں کنفیوز تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دفعہ ہو جاؤ، بگٹی صاحب نے کہا. ہم لوگ دوسرے کمرے آ گئے. میں نے سلیم بگٹی سے پوچھتا، بولا یار میں نے رات کو اس کو مارا ہے. مارا مجھے تو بتا دیتے. خیر آدھے گھنٹے بعد پولیس آئی. مجھ کو، سلیم بگٹی کو، ہمارے ایک دوست تھے ان کا بھی اس پہ قصور نہیں تھا، کراچی سے تڑی بار کر دیا گیا 3 مہینے کے لیے. ڈبار، کراچی سے باہر، تڑی پار کہتے ہیں اس کو. ہم لوگ حیدرآباد چلے گئے، لیکن آتے ڈیلی تھے ہم لوگ. ہم جا کے سلیم بگٹی کے گھر میں حیدرآباد میں ٹھہرے، کھانا پینا، آتے ڈیلی تھے. وہی نسرین روم، وہی سمار، مرتضیٰ نہیں آتا. یہ سلسلہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے. اکبر بگٹی صاحب بلوچستان میں ان وہاں کے سردار تھے. یہ ہے سرداروں کا کمال. مختصر اور جامع بات. بھٹو صاحب نے، میں آج بیٹھا اپنی یہ سم اس میں سے
کچھ یادیں تلاش کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار اس کے لیے تو مجھے برس لگ جائیں گے، برس لگ جائیں گے. کون سی چپ نکالوں گا میں، کیا کیا کروں گا. بہرحال ہے کرتا ہوں. وہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لکھ لو، آپ کسی فلاپی میں ڈال لو. پھر کسی نے مجھ سے کہا یار تم سب چیزیں کیسے یاد رکھتے ہو، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے بن جاتے ہو، جوانوں کے ساتھ جوان، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار میں ہر دور میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہوں، ایک نئی سم لگا لیتا ہوں. جو چیز میرے دماغ میں فیڈ ہے وہ باہر رہ کے سیف نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اپنے دماغ میں رکھتا ہوں. میرے بچوں، میں آپ کو اس وقت ایک ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک بہت بڑا نام پاکستان کا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. آپ نے نواب آف جوناگڑھ کا نام سنا ہوگا. پاکستان بنانے میں، پاکستان کی مدد کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں ان کو گورنر بنایا. لوگ کہتے ہیں تجزیہ کار نہیں، بکاؤ لوگ نہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار نواب آف جوناگڑھ بہت بڑا آدمی تھا بڑا آدمی، کوئی شک نہیں. لیکن جب ان کو گورنر بنایا تو وہ جملہ سن لیجئے جو بھٹو صاحب نے ان کو بلا کے کہا، اپنے آپ کو گورنر نہیں سمجھنا، تم نے میرے باپ کو اپنے یہاں ملازم رکھا، آج سے تم میرے ملازم ہو. میں جانتا ہوں وہ دور، جتنے دن وہ گورنر رہے، وہ دور کس کرب سے گزرا ان کا، کس اذیت سے گزرا ان کی. یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ 80 سال کے ٹی وی پہ آ کے ٹاک شوز میں گن گاتے ہیں، مگر میرے بچوں کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ بھٹو نے یہ بھی کیا تھا. جو نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سوچئے گا رات کو. نوابزادہ نصر اللہ خان. 3 ملاقاتیں میری ان سے ہوئیں اور تینوں ملاقاتیں سحر انگیز تھیں. اس جیسے شخص کے ساتھ کیا ہوا، اجازت لینے سے پہلے یہ رات کو ضرور سوچئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. کیا ہوا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ کہ اس کو خودکشی کرنی پڑ گئی. ان اللہ الیہ راجعون. ایسی کون سی آفت آئی تھی، کیوں اٹھائی گئی تھی. نوابزادہ نصر اللہ خان لیکن پاکستان کے خلاف ایک جملہ کبھی نہیں بولا انہوں نے. مجھے یاد ہے ایک کھانے کے اوپر ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، اور اب یہ پیپلز پارٹی اور ان کو، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. یہ بدنصیبی ہے ان لوگوں کی، پاکستان کی، کہ یہ لوگ مسلط ہیں اس عوام پہ. اس عوام کو جوتے پڑنے دو. ہم اکثر آپس میں یا یہ کہتے ہیں نا کہ چھوڑو یار، باقی سب بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا. نہیں، کیوں چھوڑو یار. انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان سوچ سمجھ سکتا ہے، جانور سوچ سمجھ نہیں سکتا. یہ سوچیے گا ضرور رات کو کہ اگر انہی لوگوں کو اپنے سر پہ مسلط کیا تو کیا آپ، میں، ہم سب کی بہو بیٹیاں محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں. بچے محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں. اس پورے سناریو، پورے دور میں سب سے زیادہ اذیت اگر کسی نے اٹھائی ہے تو ماں نے اٹھائی ہے، بیٹی نے اٹھائی ہے، بیوی نے اٹھائی ہے. ماں جب تک بچے اسکول سے نہ آ جائیں سولے پہ چڑھی رہتی ہے، اس کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے. جب تک کہ اس کا شوہر گھر پہ نہ آ جائے وہ سولے پہ چڑھی رہتی ہے. کیا آزاد ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بڑوں نے، تمہارے بڑوں نے اس لیے یہ ملک بنایا تھا
میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں آج کاٹ لو، آج جو کر رہے ہیں آج، کل کا انتظار مت کرو. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-4 دنوں سے سندھو دیش اور یہ اور وہ، میں اس کے پر بھی آؤں گا. ابھی ایک چیپٹر کچھ دنوں میں کلوز کروں بھٹو کا، پھر میں دوسرے چیپٹر پہ آنے سے پہلے کچھ آپ کو اور بھی آج کے دور کے حساب سے جو حالات حاضرہ میں چل رہا ہے، دکھ ہوتا ہے. اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے ہمیشہ حوصلہ مانگیں کہ نہیں، میرے اوپر میرے ملک کا قرضہ ہے، میں مقروض ہوں اس ملک کا، مجھے کچھ کرنا ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اور میں جلاؤں گا، میں جلاؤں گی. یقین مانیے کل آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا، اور یہ ملک بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. آپ کے اوپر حکمران، میں گالی تو دوں گا نہیں کہ دے بھی نہیں سکتا، بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے اور ان شیطان کی اولادوں سے پناہ مانگیے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، یعنی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اور حیرت انگیز قصوں کے ساتھ. السلام علیکم.